میں ہوں شیراز خان لندن سے، اور میرے ساتھ آل دی وے فرام کوئٹہ پاکستان سے آفوز حسین احمد صاحب موجود ہیں۔ 2 دفعہ سینیٹر رہ چکے ہیں، 2 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، پارلیمنٹ میں پارلیمانی لیڈر رہ چکے ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے حالات کے اوپر۔ اور ظاہر ہے آپ عمر کے اس حصے میں بہت ساری اس وقت پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہے۔ رجیم چینج آپریشن پیورلی پاکستان کی باہر سے کوئی سازش یا مداخلت ہوئی ہے جیسا کہا جا رہا ہے، جس طرح ہوئی ہے؟ یہ لندن پاکستان میں ہے یا باہر ہے؟ لندن تو کا پاکستان کا دارالخلافہ لندن میں ہے، ہاں تو پھر باہر سے ہی ہوئی ہے نا۔ کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے تعلقات اور اس کی بیوی کے تعلقات مہاتما گاندھی کے ساتھ بھی تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی تھے۔ پہلے یہ بتائیں نا کہ کیا آپ نے کہا کہ لندن باہر نہیں ہے، ابو ظبی باہر ہے یا دبئی باہر ہے یا نہیں ہے، سعودی عرب باہر ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ سارے فیصلے زرداری صاحب اور نواز شریف نے وہاں نہیں کیے تھے؟ ابھی ٹھیک ہے، دونوں بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جواب آ گیا کہ یہ باہر کا فیصلہ ہے، رجیم چینج پیور پاکستان کا نہیں ہے، لیکن اس آپریشن کو، رجیم چینج آپریشن کو جس طرح ایم این ایز خریدے گئے، سیل لگی، منڈی لگی، لوگوں نے اپنی قیمتیں وصول کی، یہ درست عمل تھا یا درست عمل نہیں تھا؟ دیکھیے منڈی ایک بار نہیں لگی ہمارے ہاں، ہمارے یہاں وہ چھوٹی عید پہ بھی منڈی لگتی ہے، بڑی عید پہ بھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے لیے جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جا رہا تھا، اس وقت بھی تو یہی منڈی تھی نا۔ جو لوگ آج عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے کہ ایک پریس کانفرنس کر کے، یہ سارے کے سارے اس وقت اس منڈی میں نہیں بکے تھے۔ تو مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر کبھی کسی کے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے تو پھر دوسرے رونے لگتا ہے، جب وہ ہاتھ اس سے ہٹ کر اس پہ کے سر پہ آتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے۔ نواز شریف کو نکالنے والا باجوہ تھا، نواز شریف کو گھر لندن بھیجنے والا باجوہ تھا، نواز شریف کو واپس لانے والا باجوہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کو اقتدار میں دوبارہ لانے والا یہی ایک ہی قوت ہے، وہ کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، کبھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ جب ایک کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے تو دوسرا مخالف چیخنے لگتا ہے، جب مخالف کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے تو پھر سب کچھ جائز ہو جاتا ہے اور پھر دوسرا چیخنے لگتا ہے۔ تو یہ تو تسلسل جاری ہے ہمارے یہاں خرید و فروخت کا۔ کہ انوار الحق نگران وزیر اعظم کاکڑ کتنے عرصے کے لیے آئے؟ کتنے عرصے کے لیے لایا گیا ان کو یہ کہیں؟ جی کتنے عرصے کے لیے لایا؟ دیکھیے اب عرصہ تو اب نگرانی والوں نے نگران وزیر اعظم لایا ہے۔ ٹھیک ہے، نگرانی کے لیے نگرانوں نے نگران وزیر اعظم لگایا ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب کسی اور کو چاہتے تھے، زرداری صاحب کسی اور کو چاہتے تھے، خود شہباز شریف کسی اور کو چاہتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جس کی ترجیح ہے، جس کی پسند ہے، وہ جب چاہیں گے۔ ابھی بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں جو مرد و زن شماری ہے، جس کو مردم شماری کر کے غلط کہتے ہیں ہم، مرد و زن شماری ہے، وہ کب عرصہ ہوا ہے؟ اگر اس وقت ان کے وہ تمام تر نتائج جمع کر لیتے اور حلقہ بندیاں کرتے تو ہو جاتی کام۔ 14 مہینے 16 مہینے یہ لوگ رہے، اس وقت نہیں آیا۔ اب الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہونی چاہیے مرد زن شماری ہونی چاہیے اور اس کے فیصلوں کے حوالے سے حلقہ بندی ہو۔ اب وہ مکر گئے۔ اب جے یو آئی کی طرف سے بھی یہی بات آ رہی ہے کہ نہیں جلدی ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ کچھ لمبے سے لمبا نہیں ہو جائے۔ تو یہ تمام چیزیں خدشات ہیں۔
اور پھر فیصلہ بھی کرنے کے لیے جب کورٹ کے پاس جاتے ہیں تو کورٹ دو حصوں میں نظر آتی ہے. اور پھر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے جاتے جاتے جو بات کی تھی، بار بار کہا تھا کہ 9 مئی کو جو ہے فوج کے اندر بغاوت ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ملک کا وزیر اعظم جو منتخب ہے اور جس کے ساتھ ساری جماعتیں ہیں، اور وہ برملا کہتا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہوئی ہے، تو کیا فوج کے اندر جو بغاوت ہوئی ہے، کیا اس حوالے سے سزاؤں کے حوالے سے کیوں قوم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک عام آدمی اپنے مسائل میں اس طرح الجھا ہوا ہے. لیکن شیراز بھائی کی اس میں پھر عمران خان اور جو پی ٹی آئی کے 10,000 کے قریب ورکر پاکستان کے اندر گرفتار ہیں، ان کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں. میں اور آپ تو یہ نہیں کہہ رہے، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے. اور ایک ایسے اس پہ مسند پہ وہ بیٹھے تھے، ایسے عہدے پر تھے کہ پرائم منسٹر تھے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی خود کہہ رہے ہیں کہ اصل جو بغاوت ہے وہ فوج کے اندر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے جناب شہباز شریف صاحب کو، کہ بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے اندر بغاوت تھی تو آپ آئے شامل تفتیش ہو. وہ پکڑ لیں، عمران خان کو پکڑ لیں، زید کو پکڑ لیں، 10,000 کو پکڑ لیں، لیکن 10,000 ایک جو ہے ان میں پھر ہونا چاہیے جناب شہباز شریف صاحب، کیونکہ سب سے بڑے گواہ وہ ہیں، اور اس نے باقاعدہ آن دی ریکارڈ ٹی وی پر یہ بات کی ہے کہ فوج کے اندر بغاوت ہوئی ہے. اب فوج کے اندر جو بغاوت ہوئی اس کے شاہد جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ کے اپنے ہیں. اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو فوج کے آنکھ کا تارا ہوں. اب تارا مسیح نہیں بن سکتا. اب تارا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آ کر بیان دے دے، اور فوج کو بھی چاہیے کہ وہ اسے شامل تفتیش کرے کہ جو آپ نے جو بیان دیا ہے آپ کی کیا معلومات ہے. ہو سکتا ہے بعض چیزیں ان کو معلوم ہو، فوج کو معلوم نہ ہو.